لیکن دور بدلتا گیا. 14 صدیاں بیتنے کے بعد, تقریباً 1400 سال گزرنے کے بعد ایک فرقہ پھر پیدا ہوا جو اپنے آپ کو کہنے لگا کہ ہم وہابی ہیں, اپنے آپ کو کہنے لگا کہ ہم دیوبندی ہیں. میں کسی کو گالی نہیں دیتا, لیکن ان کے کرتوت کی وجہ سے بولنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی ایسے مسلک کے یہاں پر بیٹھے ہو تو برا نہ ماننا, میں آپ کو گالی دینا مقصد نہیں ہے, لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ کیسے مسلمان ہو, آپ کیسے اللہ رسول کے چاہنے والے ہو, نماز تو ہر وقت پڑھتے ہو, ہر چیز آپ سنت کے مطابق کرتے نظر آتے ہو, لیکن مجھے بتاؤ, لیکن پھر بھی اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہو, پھر بھی اپنے آپ کو وہابی کہتے نظر آتے ہو. ہائے افسوس, تم کس وجہ سے کہتے ہو ہم سب کو پتا ہے, لیکن آپ کو پتا نہیں. جو عالم ہوا کرتے ہیں, جو جانکار ہوتے ہیں, وہ جانتے ہیں جو اسماعیل دہلوی جو ہے یعنی کہ اشرف علی تھانوی کے نقش قدم پر چلے, ان کے بتائے ہوئے فتوے طور و طریقے پر عمل کرے, وہ پھر دیوبندی ہوا کرتا ہے, وہابی ہوا کرتا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, کہنے کا مقصد اور منشا یہ ہے کہ جب اس دنیا پر کفر و ضلالت کا اندھیرا چھا گیا, دنیا کے اندر ہم ایمان والوں کے لیے جب ایمان لوٹنا شروع کیا, اس لیے کہ میں نے ایک آیت اور تلاوت کی کہ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اتقوا اللہ, ڈرو اللہ سے. کس بات سے ڈرنے کا حکم ہو رہا ہے, کس بات سے ڈرنے کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے؟ میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں, قربان جاؤ میرا مولا, ہم سب کے پروردگار کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اب ہمیں پتہ لگانا یہ ہے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے. تو جھوٹوں کی فہرست میں نہیں گنانا چاہتا, وقت نہیں ہے کہ آپ کو سمجھاؤ, آپ بھی جانتے کہ ہم جھوٹے کہ آپ جھوٹے ہیں, آپ اپنے ضمیر سے بھی پوچھ سکتے ہیں. لیکن جب ہم کتابوں کو کھنڈالتے ہیں, جب اسی قرآن سے ہم پوچھتے ہیں اے قرآن آپ نے تو یہ کہہ دیا کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اور اللہ سے ڈرو, تو پھر یہ بھی بتا دے کہ پھر سچا کون ہے. جب ان کی تفاسیر پڑھتے ہیں, جب اس آیت کے بارے میں اور دیگر آیتیں ملتی ہیں, جب اسے ہم لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سچوں میں کوئی اگر سچا ہے تو مدینے والے میرے آقا مصطفیٰ سچا ہے, اور اگر قریب جاتے ہیں کہ اور سچا کون ہے تو ہم حضرت ابوبکر صدیق کو سچا پاتے ہیں, حضرت عثمان غنی کو سچا پاتے ہیں, حضرت اور بھی دیگر صحابہ کرام تمام صحابہ کو سچا پاتے ہیں. اور اگر ہم قریب آ جانا چاہتے ہیں, جو موضوع میں نے لیا ان کی طرف آنا چاہتا ہوں, جب میں سچوں کی فہرست کو تلاش کرتا ہوں تو ایک آیت اور بھی مجھے مل جاتی ہے کہ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ آیت کا ترجمہ شاید کہ آپ کو نہ معلوم ہو, تو اللہ تبارک و تعالی انعام والے, انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. میرے آقا کریم کے پیارے دیوانوں, یہ انعام والے کون لوگ ہیں, یہ سچے کون لوگ ہیں, اور کتابوں کو کھنڈالتے ہیں اور کتابوں کو پھر اپنے وقت اسے صرف کرتے ہیں, تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سچوں میں ہمارا غوث اعظم سچا نظر آتا ہے. اور اگر ہم قریب جانا چاہتے ہیں تو خواجہ معین الدین چشتی ہمیں سچا نظر آتا ہے. اور اگر آپ کا ذہن قریب کر دو تو مخدوم سمنا, مخدوم کچھوسا, مخدوم بہار ہمیں سچا نظر آتے ہیں. اور اگر قریب کر دو تو بریلی کے امام احمد رضا ہمیں سچا نظر آنے لگتے ہیں.